بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس سے میت کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اس کا انتقال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے پر ہو، اللہ رب العزت کی ذات اسے جنت میں داخل فرمائیں گی۔ جب موت کے آثار ظاہر ہو جائیں، جس شخص پر موت کے آثار ظاہر ہو جائے تو اسے اس طرح چت لٹا دینا چاہیے کہ اس کے دائیں طرف قبلہ ہو اور اس کے سر کو ذرا سا قبلے کی جانب گھما دینا چاہیے، یا اس کے پاؤں قبلے کی جانب کر کے سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر سر اونچا کر دینا چاہیے۔ اس طرح بھی قبلہ رخ ہو جائے گا۔ جب کسی شخص پر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں اور پتہ چلے کہ اب یہ دنیا سے جانے والا ہے تو اسے بالکل چت یعنی بالکل سیدھا لٹا دے، اور اس طرح سیدھا لٹائے کہ اس کی دائیں طرف قبلہ ہو۔ اب قبلہ چونکہ اس مغرب کی جانب ہے تو جو دایاں سائیڈ ہے اس کا وہ قبلے کی طرف آؤ اور اس کا سر صرف آپ قبلے کی طرف پھیر دیں، اور اگر اس طرح نہ ممکن نہ ہو تو اس کے پاؤں جو ہے نا آپ قبلے کی طرف کریں، سر اس کا قبلے کے سامنے ہو جائے گا اور سر کے نیچے آپ تکیہ وغیرہ رکھ دیں، تو چہرہ یا اس کا رخ قبلے کی طرف کرنا یہ ضروری ہے، چاہے دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو۔ لیکن اگر مریض کو قبلہ رخ کرنے سے تکلیف ہو تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شہادت کی اس کو تلقین کرنا چاہیے۔ کوئی شخص اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیں، کلمے کی تلقین کریں۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ جو آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ خود کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیں۔ بسا اوقات لوگ جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، اسے یہ کہنا نہیں چاہیے کہ بھئی آپ کلمہ پڑھیں۔ دیکھیں، وہ چونکہ بڑی تکلیف اور شدت کی حالت ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے انہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لو اور اس نے اپنی تکلیف کی وجہ سے کہہ دیا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، یا اس نے کلمے کو برا بھلا کہہ دیا، تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے تلقین کی ہدایت کی ہے، اور تلقین یہ ہے کہ جو آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ کلمہ شہادت پڑھے، تاکہ جو مریض ہیں جس کے موت کا وقت ہے تو وہ آپ کی آوازیں سن کر اسے یاد آ جائے گا خود بخود، اور خود بخود اس کی زبان پر یہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا، تو اسے کہنا نہیں چاہیے۔ البتہ جو قریبی لوگ بیٹھے ہیں انہیں خود بآواز بلند پڑھ لینا چاہیے۔ خوب یاد رہیں کہ اس وقت اسے کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو خاموش ہو جانا چاہیے، کیونکہ مقصود صرف اتنا ہی ہے کہ سب سے آخری بات اس کے منہ سے جو نکلے وہ کلمہ طیبہ ہو۔ اس کی ضرورت نہیں کہ سانس ٹوٹنے اور جان نکلنے تک برابر کلمہ جاری رہے۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی دنیاوی بات چیت کر لے تو پھر کلمہ پڑھنا چاہیے، جب وہ پڑھ لے تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں، صرف ایک مرتبہ جو جس پر موت کی کیفیت طاری ہے وہ اگر ایک مرتبہ زبان سے کلمہ طیبہ کہہ دے، کلمہ شہادت کہہ دے، اور پھر وہ خاموش رہے تو بار بار اسے کلمے کی تلقین بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بس اب آپ بالکل خاموشی سے بیٹھے رہیں، اسے کچھ بھی نہ کہیں۔ ہاں، البتہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے بعد کوئی دنیاوی بات چیت کر دے تو اسے پھر دوبارہ تلقین کر دینی چاہیے، کیوں حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلام سب سے آخری بات اس کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو پھر اسے آپ دوبارہ تلقین کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ خاموش ہو گیا تو بار بار اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے